آج کل بڑی ایک بحث ہوتی ہے علومناتی. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ ان کے پاس کوئی شیطانی قوتیں ہوتی ہیں. آپ نے بھی اس ٹرم کو سنا ہوگا, اس کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کر دیجئے گا. جی ہم نے سنا ہے, اس کے بارے میں کچھ پڑھا بھی ہے. شیطان کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں اور شیطان کی عبادت اور شیطان کی پوجا کرنے کے ذریعے شیطانی طاقتوں اور قوتوں کو حاصل کر کے اپنے کچھ مفادات اور کچھ کام دکھاتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ہو کہ سورج ہو کہ چاند ہو, خدا کے علاوہ کسی کی بھی پوجا اور پرستش کی جائے گی, اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اسلام اور یہ نظام کیا یہ جو علومناتی کانسیپٹ ہے سر, یہ مفتی زبیر صاحب, کیا علومناتی جو کانسیپٹ ہے یہ دجال کے ساتھ لنک ہوتا ہے؟ جی, جو اس کے جو میٹیریل جو اس وقت اویلیبل ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے تو ہمیں یہ لنک لگتا ہے. ٹھیک ہے جی راما صاحب. جی میرے خیال میں یہ جو ظاہری قوتیں ہیں, شیطانی قوتیں اس میں ہوں گی. جیسے بتایا گیا ہے جناب کہ وہ جہاں اشارہ کرے گا وہ جناب وہ وہاں پانی بہتے نظر آئیں گے, باغات, اور جہاں وہ اشارہ کرے گا وہاں آگ لگ جائے گی, اور اس طرح کی طاقت اس کے پاس ہوگی. لیکن بعض تجزیہ نگار جو ہیں علماء, محققین اور حتیٰ مفسرین نے جو دجال کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ایک تو جیسے بتایا گیا کہ ایک شخص کا نام ہے, فزیکل وجود ہے اس کا, اور ایک یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے. اور اس میں خصوصاً یہ بات بڑی توجہ سے دو باتیں جو ہیں, ایک یہ ہے کہ اس کی آنکھ یہاں ہوگی, بڑی آنکھ ہوگی, یا جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایک آنکھ کمزور ہوگی, کانا ہوگا یعنی, اور دوسری آنکھ بڑی ہوگی. وہ بڑی آنکھ سے ہر چیز دیکھ, پوری دنیا پہ اس کی نگاہ ہوگی. تو میرے خیال میں تو بہت زیادہ اس کا قائل ہوں کہ آج کی دنیا میں تجزیہ کیا جائے, آج جو قوتیں آئی ہوئی ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں, ان کی آنکھیں بڑی ہیں, ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ مسلمان جس کمرے میں سوئے ہوئے ہیں اس کے بھی آنکھ سے لے سکتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے, وہ ہر جگہ دنیا میں. اور یہ ایک اور جو ہے نشانی, امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, رکن یمانی کے ساتھ, اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر مسلمانوں کو آواز دیں گے. اور یہ بڑا عجیب ہے کہ وہ آواز پوری دنیا کے ہر فرد کے کان میں پہنچے گی, اور امام فرمائیں گے کہ میں آ گیا ہوں, جتنے مظلوم ہیں وہ بھی تیار ہو جائے, اور ظالموں کے مقابلے میں جہاد شروع ہو گیا ہے. یہ خصوصاً وہ آواز کس طرح پہنچے گی؟ ایک تو یہ ہے کہ معجزے کے ذریعے پہنچے گی, اور دوسرا اگر آج کے دور کے حوالے سے تجزیہ کیا جائے, آج جو دور ہے انٹرنیٹ کا اور یہ سارا, ظاہر ہے اب ایک امریکہ میں آدمی بیٹھا ہے, ایک ٹی وی بیٹھ کر یا انٹرنیٹ پہ یوٹیوب بیٹھ کر آواز دیتا ہے تو پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے. تو میرے خیال میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, اور دجال کے پاس بھی یہ علوم ہوں گے اور مقابلے میں امام مہدی علیہ السلام کے پاس بھی ہوں گے. مفتی گلزار صاحب آپ کے لاسٹ کو. جی میں چاہوں گا کہ جو کچھ دو نشانیاں اہم رہ گئی ہیں وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اور مشرق میں جو ہے وہ غروب نہیں ہوگا. تو یہ بڑی نشانیوں میں سے جو حدیث میں آتی ہے, اور اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے. اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایمان جو لائے ہوں گے وہ بہت جو ہے وہ خوش ہوں گے. اسی طرح ایک نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ یمن سے ایک بڑی آگ جو ہے وہ نکلے گی, اور وہ آگ جو ہے وہ دھکیل کر سب کو میدان محشر کی طرف جو ہے وہ لے جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہم نشانیاں ہیں, اور اصل مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ہم نے تیار کیا کیا ہے, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہم کس حد تک تیار ہیں. اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول. تو ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. یہی اہم بات ہے. قیامت کا تذکرہ کرنے سے مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مستحکم کریں, اللہ اور اس کے رسول پر جو ہے نا وہ کامل ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس دنیا کو گزاریں.